جی السلام علیکم، میں ہوں فعل مالک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور بقول ہمارے ہوم منسٹر کے شیخ رشید صاحب کے ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ مجھے ڈاکٹر قدیر صاحب کا جو ہے وہ شعر تو صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن کچھ اس کا مفہوم ایسا ہے کہ عمر تمہاری کچھ گزر ہی گئی قدیر، لیکن گزری جو ہے وہ کوفیوں میں ہے۔ تو وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت اچھی طرح پہچانتے تھے اور ان کو اندازہ تھا کہ کس طرح کے کماش کے لوگوں کے ساتھ ان کا پالا پڑا۔ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا اس پر جو کچھ بھی کہا گیا اور جتنا کچھ بھی کہا گیا وہ کم ہے، لیکن جو ان پر بیتی اور جو ان پر گزری اور جس کا وہ آخری وقت تک ہماری اعلیٰ عدلیہ سے انتظار کرتے رہے، وہ ایک ایسا چیپٹر ہے ان دی ہسٹری آف پاکستان کہ جس میں آنے والے نہ جانے کتنے 100 سالوں بعد بحیثیت پاکستانی کے کتنے سوال اٹھائے جائیں گے، کتنی ایسی چیزیں ہوں گی جو بتائیں گی کہ جنہوں نے ان کو اس طرح کے نظر بندی کے حالات میں بلڈوز کر کے بھیجا، ان کا کیا کردار تھا اور اس انسان کا کیا کردار تھا جس نے اس ملک کے لیے اتنا کچھ اور اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جو دست خاکی تھا، جب وہ فیصل مسجد پہنچا تو بد انتظامی اپنے عروج پر تھی۔ جس طریقے سے لوگ فیصل مسجد میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وہ کسی طرح کا یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفنایا جانا ہے یا اس کا پلان بھی۔ جو ہمارے افواج کے لوگ سلامی دینے کے لیے تھے یا جو پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ تھی، وہ بارش میں بھیگ رہے تھے اور ان کی داد رسی اور ان کو آرگنائز کرنے والے بھی وہاں موجود نہ تھے۔ تمام تر جو ویژولز اویلیبل ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ایٹمی ریاست میں فیونرل نہیں تھا، بلکہ کسی دور افتادہ گاؤں میں جہاں پر بھیڑ کسی جنازے میں ہوتی ہے، یہ اس طرح کا منظر تھا۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے لیے 2 جگہ پر قبر کا اہتمام کیا گیا۔ اس پر صرف یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد کے قبرستان میں تھی اور دوسری اس جگہ پر تھی جہاں پر ایک عقل کل تھے پاکستان کے، جنہوں نے پاکستان کو کئی ایک تحفے دیے۔ سب سے بڑا تحفہ تو کلشنکوو اور ڈرگز کا تھا، جو وہ افغانستان کے معاملے میں ہمارے ملک میں اٹھا کے لے آئے اور جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں ایکسٹریمزم، یعنی جو ہمارے ہاں لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ انہوں نے ہمیں تحفے میں دی، کیونکہ ہم نے شدت پسندی کو نہ ان سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ان کے جانے کے بعد اس نے ہماری جان چھوڑی، ہم اسے آج بھی بھگت رہے۔ تیسرا بڑا تحفہ ان عقل کل صاحب نے ہمیں نواز شریف صاحب کی شکل میں دیا، جس کو خیر سے ہم ابھی تک بھگت ہی رہے ہیں، کیونکہ جو شخص سچ نہ بول سکتا ہو اس کے کسی کام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو شکر ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جنرل ضیاء کے پہلو میں نہیں دفنایا گیا، ورنہ اس مسلم پاکستان کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں 0.H8 کا جو قبرستان ہے اس میں دفنا دیا گیا۔ یہ شاید ان کے ساتھ آخری نیکی تھی جو کہ نہ جانے کس غائبی ہاتھ نے کی۔ وزیر اعظم صاحب تو کہیں کسی جنازے میں نہیں جاتے ہیں،
نہ جانے ان کو کون سی ان کو کئی طرح سے منع کیا گیا کہ وہ نہ جائیں، ان کے لیے حالات اچھے نہیں۔ تو سپرسٹیشیس ہونے کے بھی کئی طرح کے نقصانات ہیں اور کہیں پر کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے یہ کوئی فائدہ یا ان کے نفع کی بات ہے کہ ان کو جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، تو انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی ہے۔ حالانکہ وہ ان کے بڑے مداح تھے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو اپنا آخری خط چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کو لکھا، اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کے صوبے کے چیف منسٹر نے تو ان کو گلدستہ بھجوایا، پھول بھجوائے، ان کی خیریت دریافت کی، لیکن عمران خان جس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا، اس شخص نے ان کی عیادت نہیں کی، ان کو سلام تک نہیں بھیجا، حالانکہ وہ اس کے پڑوس میں ہی رہتے تھے۔ تو ہمیں بد انتظامی صرف ان کے جنازے پر ہی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے ایک یوم دفاع منایا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمیں بہت ساری اسی طرح کی بد انتظامی دکھائی دیتی ہے، اور وہ گیدرنگ یہ نہیں بتاتی ہے کہ وہ کوئی ایٹمی قوت کے حامل ملک کی گیدرنگ ہے، بلکہ وہاں ہر رنگ کا لباس پہنا جاتا ہے، ہر طریقے سے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ویسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شاید اپنے بیڈ روم میں بیٹھے، اور ڈریس کوڈ کا کبھی انعقاد ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں سوچا کہ ڈریس کوڈ جو ہے اس کو بھی اہمیت دی جانی چاہیے۔ تو یہ سب معاملات تو خیر پڑھی لکھی قوموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں، تو ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا ایکسکیوز ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے جیسے وہ آگے ہیں، ہم غریب ملک ہیں، لیکن جب آپ سڑکوں پر نکلتے ہیں تو اس ملک کی غربت ہمیں نظر نہیں آتی ہے، بلکہ یہاں پر تو جو گاڑیاں لانچ ہوتی ہیں ان کے تھاؤزنڈس اینڈ تھاؤزنڈس آف کہہ لیں کہ یونٹس جو ہیں ان کی ہاتھوں ہاتھ بکری ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بہت سارے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ توجہ سے یاد آیا کہ عمران خان صاحب DGISI کی پوسٹنگ ابھی تک نہیں کر سکے ہیں، اور یہ معاملہ طول ہی پکڑتا جا رہا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ اناؤنس ہو گیا اب اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ملک میں ہمیشہ سے یہی ہوا ہے کہ جو چیز اناؤنس ہو گئی ہے وہ کبھی ریورس نہیں ہوئی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب اگر اس پر غور و فکر کریں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ جتنا جلد ملک ان حالات سے باہر نکل آئے اتنے میں ہی اس ملک کی بہتری ہے، کیونکہ نواز شریف کے جتنے حمایتی ہیں وہ ایک ڈھول مسلسل بجائے جا رہے ہیں کہ جی اس میں تو نواز شریف کی فتح ہو گئی ہے، اور اس نے یہ ایک پیج والی حکومت کا وہ پیج ہی پھاڑ دیا ہے۔ تو ہم پہلے یعنی آؤٹ آف فرائی پین انٹو دا فائر، یا اردو میں جیسے کہتے ہیں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، تو اس حکومت کی وجہ سے ہم پہلے پریشانی میں ہیں، تو پھر اگر یہ مسلم لیگ نواز کی ہمیں کچھ باتیں سننی پڑ رہی ہیں تو وہ ہمارے لیے اور تکلیف کا ہی باعث ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے تکلیف کا باعث ہے، کیونکہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے جس شخص کو اتنی دفعہ ووٹ دیے اس شخص نے ان سے سچ نہیں بولا، اور اب بھی جو وہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ صرف اپنی بارگین پوزیشن بہتر کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سمجھنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی ہمارے ملک میں انٹرنیشنل لیول کی کوئی بھی پریزنٹیشن ہو، چاہے وہ اس طرح کی غموں اندوناک کیفیت ہو جس میں یعنی کسی کی ڈیتھ ہو، یا ہمارا کوئی اور یوم دفاع یا اس طرح کا کچھ ہو، تو ہم اس کو ایک بہتر طریقے سے انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ اسی سے قومیں پہچانی جاتی ہیں۔ ہماری پہچان ابھی تک تو ایک کراؤڈ کی سی ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔